نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلی العظیم۔ پھر یہی نہیں کہ انسان میں کائنات ہی کے نمونے ہیں، غور کیا جائے تو خالق کائنات کے نمونے بھی انسان میں جمع ہیں، ایسے نمونے جمع ہیں، اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو ان نمونوں سے خدا تعالیٰ کی ذات، صفات، کمالات صبح عیاں ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو خدائی کمالات بھی ہمارے اندر سے ابھریں گے۔ آپ غور کیجئے، آپ کے بدن کی یہ ساری کائنات کس چیز سے سنبھلی ہوئی ہے؟ یہ روح ہی سے سنبھلی ہوئی ہے۔ اگر روح نکل جائے تو ساری کائنات بکھر جائے، مٹی بکھر کر مٹی میں جا ملے گی، پانی بکھر کر پانی میں جا ملے گا، آگ آگ میں اور ہوا ہوا میں مل جائے گی، ساری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ روح ایک مدبر اعظم ہے جس نے قیومیت کر رکھی ہے، ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ ہم اس کے سامنے رکھ کر دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جب ہماری کائنات بدن کو سنبھالنے رکھنے کے لیے قیوم کی ضرورت ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کا ایک مدبر اعظم ہے جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ تو خدا کے وجود پر دلیل ہمیں اپنے اندر سے مل جاتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کا بدن سرخی مائل ہے، چہرے پر سرخی، بالوں پر سیاہی، بدن پر کہیں سفیدی، کہیں سرخی، کہیں سیاہی، اور بدن پر مختلف رنگ ہے۔ یہ سارے رنگ روح کی وجہ سے قائم ہے، لیکن روح کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ ہر رنگ سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے اس کائنات میں ہزاروں رنگ ہیں، انسان کے مختلف رنگ ہیں، درخت سبز، پھول سرخ ہیں، ان سارے رنگوں کو اس روح اعظم نے سنبھال رکھا ہے جس کو ذات خداوندی کہتے ہیں۔ وہ خود ہر رنگ سے بلند و بالا ہے، لیکن ہر رنگ کو جلوہ دے رکھا ہے، تو خدا کے وجود کی دلیل اپنے اندر سے ملتی ہے۔ نیز اس پر غور کریں کہ آپ کے اس بدن کے اندر کسی کو جانے کا موقع دیا جائے، وہ آپ کے اندر گھس کے وہ خوب سیر کرے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی روح کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاتھ پیر دماغ یا دل میں ہیں؟ وہ یوں کہے گا مجھے تو ہر ذرے میں روح کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں کسی خاص عضو کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کہ روح وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب روح ایک مخلوق کا یہ عالم ہے کہ بدن کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ پھیلا ہوا ہے، تو اس پوری کائنات میں روح اعظم اور جلوہ خداوندی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور اشارہ نہ کیا جا سکے کہ وہاں ہیں یا یہاں ہیں، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ سمت اور جہت میں نہیں، انگلی سے اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا وہ کسی جہت اور سمت میں مقید ہے۔ وہ لامحدود ذات ہے، مگر اس نے اپنا نمونہ روح کو بنا دیا کہ روح کو آپ کسی خاص عزم میں مقید نہیں بتا سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بدن کے بعض حصوں سے خاص تعلق ہے، جلوہ تو ہر جگہ ہے مگر تعلقات الگ الگ ہیں۔ روح کو جو تعلق دل سے ہے وہ دماغ سے نہیں، جو دماغ سے
ہے وہ پیٹ سے نہیں۔ یہی وجہ اگر قلب میں سوئی بھی چبو دی جائے تو آدمی مرنے کو ہو جاتا ہے، روح دوڑنے لگتی ہے کہ میں نہیں ٹھہرتی۔ دماغ کو توڑ دیا جائے روح باقی نہیں رہے گی، ہاتھ پیر کو کاٹ لیا جائے تو روح باقی رہے گی۔ اگرچہ آدمی ناقص ہو جائے گا، ناخن بال کاٹ دو تو کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے روح کو جو تعلق دل سے ہے دوسرے اعضاء سے وہ تعلق نہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ کا جلوہ ہر جگہ موجود، مگر جو تعلق بیت اللہ سے ہے وہ آپ کی مسجدوں سے نہیں ہے، جو آپ کی مسجدوں سے ہے وہ آپ کے گھرانوں سے نہیں ہے، جو آپ کے گھرانوں سے ہے وہ ویران جنگلوں سے نہیں ہے۔ تو جلوہ اور تعلقات تو ہر جگہ ہیں، مگر تعلقات کی نوعیت الگ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کا کلمہ بھی کہہ دے تو پورے عالم میں شور مچ جاتا ہے، جیسے عالم تباہ ہونے کے قریب ہوگا۔ مسجد پر اگر کوئی حملہ کر دے تو اس مقام کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کر دے تو آپ اور آپ کے خاندان والے تو پریشان ہوں گے، یہ نہیں کہ سارا شہر بے چین ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے اللہ کو جو تعلق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے، سارے انسان بے چین ہو جائیں گے۔ مسجد اور عام گھرانوں سے وہ تعلق نہیں، تو تعلق درجہ بدرجہ ہے، مگر جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے جلوے، اس کی تجلیات کا ہر جگہ موجود ہونا اور اس کے تعلقات میں فرق مراتب ہونا آپ کو اپنے اندر سے اس کی دلیل مل جاتی ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ غور کریں، آپ روح سے زندہ ہے تو ایک روح سے زندہ ہیں یا دو روحیں کام کر رہی ہیں؟ بتائیے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی روح ہے، اگر دو روحیں ہو جائے تو بدن پھٹ کر خراب ہو جائے گا۔ ایک روح کہے گی کہ میں بدن کو بھوک لگانا چاہتی ہوں، دوسری کہے گی کہ میں ہرگز نہیں چاہتی۔ ایک روح کہے گی سردی لگنی چاہیے، دوسری روح کہے گی گرمی لگنی چاہیے۔ تو روحوں کی لڑائی سے فرصت نہیں ہوگی۔ یہ بدن کی تربیت کون کرے گا؟ بدن خراب خستہ ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ ایک ہی روح کام کر سکتی ہے، دو روحیں ہوں تو بدن کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی صورت اس کائنات کی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات چل نہیں سکتی۔ ایک خدا کہے گا کہ میں فلاں کو بیٹا دینا چاہتا ہوں، دوسرا خدا کہے گا کہ میں اس کو بانجھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کہے گا میں فلاں قوم کو عزت، دوسرا کہے گا کہ میں اس کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ دو خداؤں کی لڑائی سے فرصت نہیں ہوگی، کائنات کون چلائے گا؟ یہ بات الگ رہی کہ دو خدا ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر معاذ اللہ کی پناہ مان لیا جائے، کائنات برقرار نہیں رہ سکتی۔ جیسے بدن میں دو روح ہوں، کائنات بدن باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ایسا ہوگا جیسے ایک میان میں دو تلواریں ڈال دی جائے، ایک شیروانی میں دو آدمی گھس جائیں، شیروانی پھٹے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اگر یوں مان لیا جائے کہ دونوں خدا آپس میں صلح کر لیں، معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے دب گیا، تو جو دب گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو سب چیزوں پر غالب اور قوی ہو، جو لڑائی سے بچنے کے لیے دوسرے سے کہے کہ صلح کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسرے سے خوف موجود ہو، جس میں خوف ہو وہ خدا تھوڑا ہی ہے۔ خدا وہ ہے کہ سارے اس سے ڈرے، وہ خود ڈر اور خوف سے بالا تر ہو۔ نہ صلح کے اصول کو سامنے رکھ کر، نہ ہی فساد کو سامنے رکھ کر دو خدا نہیں مانے جاتے۔ تو اللہ کی توحید اور یکتائی کی دلیل آپ کے اندر سے آپ کو مل رہی ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ کے اندر اللہ کی ذات، توحید، اس کی یکتائی، اس کی صفات کے سب نمونے آپ کے اندر سے نکل آتے ہیں۔ ثابت ہو جاتا ہے کہ بے شک کائنات میں کوئی مدبر اعظم ہے۔ تخیل کے معاذ اللہ خدا نہیں ہے، کائنات خود ہی چل رہی ہے۔ ایسا ہے جیسے کوئی شخص یوں کہے میرے اندر روح نہیں ہے، بدن ایسا ہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی دہریہ اس کائنات کے اندر خدا کا منکر ہے، اسے اپنی روح کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ جس طرح آپ کی روح بدن کے خطے خطے سے واقف ہے، آپ کے اندر شعور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرا ناخن ہے، بال ہے،
پیٹ ہے، نیز یہ کہ اس وقت پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ اسے علم ہوتا ہے، اس وقت پیٹ اچھا ہوتا ہے۔ تو کائنات بدن کے ذرے ذرے سے روح واقف ہے، اگر واقف نہ ہو تو نظم کیسے چلائے گی؟ اگر روح کو پتہ ہی نہ چلے کہ بخار چڑھ رہا ہے تو دور کرنے کی اسے فرصت کہاں ہوگی؟ اسی طرح اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق تعالیٰ نہ جانے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وهو اللطیف الخبیر، جو پیدا کر رہا ہے کیا وہ معاذ اللہ لا علم ہوگا؟ پیدا کرنے والا ہی مخلوق کے ذہن، صفات، احوال کو جانتا ہے، تو اللہ کے لامحدود علم کی نظیر ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا جامع بنایا، اگر وہ اپنے اندر خدائی کمالات دیکھنا چاہے تو اپنے آئینے کے اندر دیکھ لے، اس کو سارے خدائی نمونے نظر آ جائیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم عنقریب حق کی نشانیاں انسانوں کو باہر اور ان کی جانوں کے اندر بھی دکھلائیں گے تاکہ واضح ہو جائے اللہ ہی حق و ثابت ہے، وہی کائنات کا چلانے والا ہے۔ تو منطقی دلیلیں الگ رہی، یہ مشاہدے کی دلیلیں ہیں۔ آدمی اپنے اندر غور و فکر کر کے خدائی کمالات کو پہچان لے۔ میرے عرض کرنے کا حاصل یہ نکلا، خالق مخلوق کے نمونے سارے ہمارے اندر موجود ہے، تو انسان ایک عجیب چیز نکلی کہ اس میں دونوں نمونے جمع۔ نمونے کائنات ہونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ الگ ہے، نمونے خداوندی ہونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ الگ ہے۔ اسی واسطے انسان کے اوپر دو فریضے عائد ہوں گے، ایک ایسا فریضہ جو مخلوق ہونے کے مناسب ہو اور ایک ایسا فریضہ جو خالق کے نمونوں کے مناسب ہے۔ نمونے مخلوق ہونے کا فریضہ کیا ہے؟ جس مخلوق کو خدا وجود دے وہ اپنی پیدائش میں خالق کی محتاج ہے اور بقا میں بھی خالق کی محتاج ہیں۔ ہر قدم پر ہم خدا کے محتاج ہیں۔ محتاج کا کام غنی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ محتاج کا کام یہ ہے وہ غنی کے سامنے جھکے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو تو ہمیں اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تبھی حاجت مندی اس کے سامنے لے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں۔ ایک فقیر آپ سے تبھی سوال کرے گا کہ اس کے پاس دولت نہ ہو، اگر اس کے پاس دولت ہو اسے سوال کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو محتاج ہاتھ پھیلاتا ہے، غنی نہیں۔ زندگی ہمارے قبضے میں نہیں، ہم نے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ہمیں زندگی عطا کر، اس نے دے دی۔ زندگی آنے کے بعد اس کا باقی رکھنا ہمارے قبضے میں نہیں، اگر ہمارے قبضے میں ہوتا تو ہم کبھی نہ مرتے، مگر مرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے ہاتھ میں زندگی نہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں زندگی طویل کر دے، عملی دعا مانگتے ہیں، یعنی ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں جن سے زندگی باقی رہے، کھاتے پیتے دوائیں استعمال کرتے، یہ عملی دعا ہے، زبان سے بھی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں زندہ رکھ۔ یہ کیوں مانگتے ہیں؟ محتاجگی ظاہر کرنے کو کہ وہ غنی ہیں، ہم محتاج ہیں۔ محتاج کا کام جھکنا ہے، تو مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ جھکے۔ جھکنا بھی معمولی درجے کا نہیں بلکہ انتہائی درجے کا جھکنا ہے، یعنی ایسی ذات ظاہر کرے، ایسی ذلت ظاہر کرے، ایسی ذلت کسی کے آگے ظاہر نہ کر سکے۔ اس لیے خالق وہ ہے کہ بس عزت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی عزت کی کوئی، اس کے سامنے ذلت بھی ایسی پیش کرنی چاہیے کہ اس ذلت کی بھی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس انتہائی ذلت کو پیش کرنے کا نام اسلام کی زبان میں عبادت ہے۔ عبادت غایت تذلل کو کہتے ہیں۔ انتہائی ذلت آدمی نماز میں ہی ظاہر کر سکتا ہے، کسی اور عبادت سے ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انتہائی تذلل کی جتنی شانیں ہیں وہ ساری نماز کے اندر موجود ہے۔ نوکروں کی طرح ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر کھڑے ہونا، پھر اتنی ذلت پر قناعت نہیں، رکوع کر کے گردن جھکا دی، زیادہ ذلت کا اظہار کیا، پھر اسی پر قناعت نہیں، سب سے زیادہ عزت کی چیز انسان میں ناک پیشانی ہے، اسے سجدے میں جا کر زمین پر رگڑتا ہے، اے اللہ تیری عزت کے سامنے اپنی انتہائی ذلت پیش کر رہا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں، آخر میں بھیک مانگتا ہے، اے اللہ مجھے نیکی دے، رزق دے، توفیق دے۔ بھیک مانگنے سے زیادہ کسی چیز میں ذلت نہیں۔ تو سجدے کے بعد آخر میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔
مقصود یہ نکلا کہ مخلوق اپنے خالق کے آگے جھکے، انتہائی ذلت کا اظہار کرے، اور وہ نماز کے اندر ہوتی ہے تو نماز کا فریضہ عائد ہوا جس سے آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ نماز کے سوا حقیقتاً عبادت کی کوئی چیز نہیں جس سے عبادت کی جا سکے، اس لیے کہ عبادت کے معنی انتہائی ذلت پیش کرنے کے ہیں، یہ نماز ہی میں ہیں اور کسی عبادت میں نہیں۔ آپ زکوٰۃ یا صدقہ دے، حقیقی طور پر عبادت نہیں، اس میں ذلت کا اظہار تھوڑا ہی ہے، اس میں تو اللہ کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے۔ جیسے اللہ مخلوق کو دیتا ہے، آپ بھی غریب کو دیتے ہیں، تو دینا اور احسان کرنا ذلت نہیں بلکہ انتہائی عزت کی بات ہے، یہ خدائی کام ہے۔ تو چونکہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، تعمیل حکم کی وجہ سے اس میں عبادت کی شان پیدا ہو گئی۔ روزہ، زکوٰۃ میں، احسان میں، دینے میں، ورنہ یہ اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ اسی طرح آپ روزہ رکھیں، روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں، اس لیے کہ روزے کے معنی ہے کہ آپ کھانے پینے، بیوی سے بے نیاز، سب سے الگ، سب سے مستغنی، یہ شان اللہ کی ہے کہ کھانے پینے، بیوی سے بری و بالا ہے۔ اللہ سے مشابہت پیدا کرنا اس ذلت کی بات تھوڑا ہی ہے، تو روزہ عین عزت ہے۔ پھر بھی روزہ عبادت بنا اس لیے کہ حکم ہے کہ روزہ رکھو، تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت بن گیا۔ ہم سچ بولنے کو عبادت کہتے ہیں، ان سچ بولنا اپنی ذات سے عبادت نہیں، کیونکہ سچ بولنا اللہ کا کام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ جو سچ بولے وہ ذلت کا کام تھوڑا ہی کر رہا ہے، وہ تو انتہائی عزت کے مقام پر ہے۔ عبادت اس لیے کہ حکم خداوندی ہے، عبادت اس لیے بنا کہ حکم خداوندی ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ تعمیل حکم کی وجہ سے اس میں شان عبادت پیدا ہو گئی۔ ان تمام چیزوں میں کوئی چیز اپنی ذات سے عبادت نہیں، یہ نیت اور مقاصد کی وجہ سے عبادت بن گئی۔ لیکن نماز میں جتنے افعال ہیں میں اپنی ذات کی وجہ سے اظہار ذلت ہے۔ کھڑے ہونا، جھک جانا، سجدہ کرنا، دعائیں کرنا، بھیک مانگنا، سب ذلت کا اظہار ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے جو چیز عبادت ہے وہ صرف نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فقط انسان پر نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر نماز فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح پہچان لی۔ معلوم ہوا درخت، پہاڑ، جانور سبھی نماز پڑھتے ہیں، سب پر نماز واجب ہے۔ فرق اتنا ہے انسان کو خطاب کیا گیا کیونکہ اس میں عقل ہے، اور مخلوقات کو خطاب نہیں کیا گیا مگر بنایا ایسے گویا وہ نماز پڑھ رہے ہو۔ جسے علماء لکھتے ہیں جتنے درخت ہیں ان کی نماز میں قیام ہے، رکوع و سجدہ نہیں۔ گویا ایک پیر پر کھڑے ہوئے نماز میں مصروف ہے، رکوع سجدے کی اجازت نہیں۔ چوپائے جو چار پیروں سے چلتے ہیں ان کی نماز میں رکوع ہے، ان کو ایسی ہیئت سے اللہ نے بنایا وہ ہر وقت رکوع میں ہیں، سجدہ و قیام ان کی نماز میں نہیں۔ پہاڑوں کو اس طرح بنایا جیسے آدمی تشہد میں بیٹھا ہے، گویا پہاڑ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے اتحیات میں مصروف ہے، ان کی نماز میں قاعدہ ہے قیام، رکوع سجدہ نہیں۔ حشرات الارض جیسے سانپ بچھو ان کی نماز میں سجدہ ہے، نہ رکوع ہے نہ قیام۔ یہ گویا ہر وقت اوندھے پڑے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں مصروف ہے۔ چاند، سورج یا آج کل کے قول کے مطابق زمین گردش میں ہے، یہ گردش سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حرکتیں دوری ان کی نماز ہے۔ اسی طرح سے جنت دوزخ کی نماز دعا مانگنا ہے۔ حدیث میں ہے جنت یہ سوال کرے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے بھر دیجئے پھر میرے محلات خالی نہ رہے۔ جہنم بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بھر دیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن ان دونوں کو بھر دیا جائے گا، وعدہ پورا کیا جائے گا۔ جب تک نہیں بھریں گے جہنم پکارتی رہے گی، حل من مزید، حل من مزید۔ جنت میں سارے جنتی داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے شہر بستیاں خالی رہ جائیں گی، تو ایک مستقل مخلوق پیدا کی جائے گی جس سے جنت آباد کی جائے گی۔ تو جنت و جہنم کی نماز دعا مانگنا ہے، فرشتوں کی نماز صف بندی ہے
کہ صفیں باندھ کر کھڑے رہے۔ انسان بالخصوص مسلمان کی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں اللہ نے جمع کر دی۔ درختوں کا سا قیام، چوپایوں جیسا رکوع، حشرات الارض جیسا سجدہ، جنت و جہنم جیسی دعا، پہاڑوں جیسا تشہد، فرشتوں کی سی صف بندی، چاند و سورج یا زمین کی گردش بھی نماز میں ہے۔ اسی واسطے کہ کوئی نماز 2 رکعت سے کم کی نہیں، 2، 3، 4 رکعت کی ہے۔ آپ 1 رکعت پڑھ کے کیا کام کریں گے؟ جو کام پہلی رکعت میں کیا تھا وہی کام دوسری، تیسری اور چوتھی میں کرتے ہیں، وہی الحمد، وہی سورت، وہی تسبیحات۔ اس لیے گردش اور دوران نماز کے اندر ہے۔ نمونہ کمالات خداوندی ہونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ کیا ہے؟ جو کام خالق کرتا ہے انسان بھی وہ کرے۔ خالق کا کام کیا ہے؟ اپنی مخلوق کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو ہدایت کرنا۔ اس نے رزق پیدا کیا تاکہ مخلوق پلے، اس نے مخلوق کو تعلیم دی تاکہ اپنے بھائیوں پر رحم کرے، کہ جیسے میں رحم کرتا ہوں، جیسے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم اپنے بھائیوں کو دکھاؤ، جیسے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تم بھی اپنے بچوں اور عیال کی تربیت کرو۔ یعنی میری طرف سے نائب بن کر وہ کام کرو جو میرے کام ہیں۔ میں مدبر ہوں، تم بھی تدبیر کرو۔ میں موجد ہوں، تم بھی دنیا میں ایجادیں کرو۔ میرا کام ہدایت دینا ہے، تم بھی دنیا کے لیے ہادی بنو۔ میرا کام احکام جاری کرنا ہے، تم بھی میرے نائب بن کر احکام جاری کرو۔ اس لیے حدیث میں آیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں خدا تعالیٰ کے نائب بن کر آتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کائنات کے مربی ہیں تو انبیاء بھی مخلوق کی روحوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ معلم ہے جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہے، اس لیے وہ انبیاء بھی تعلیم دیتے ہیں تاکہ دنیا میں علم پھیل جائے۔ اللہ کے احکام جاری کرتے ہیں، قصاص لیتے ہیں، شراب خوری پر درے لگاتے ہیں، تو انبیاء اللہ کے اولین نائب ہے۔ پھر انبیاء کے نائب ان کے صحابہ ہوتے ہیں، پھر صحابہ کے نائب تابعین ہوتے ہیں، تابعین کے نائب تبع تابعین ہوتے ہیں، آخر تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ علماء ربانی، مشائخ حقانی، سچے درویش و صوفی جو مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یہ خلافت کا کام ہے۔ حضرات خلفائے راشدین نے سلطنت بھی کر کے دکھائی، خلافت کی گدی پر بیٹھ کر ملکوں کو بھی فتح کیا، مگر ملکوں پر اس لیے قبضے نہیں کیے کہ ان میں سے کچھ کھانا پینا مقصود تھا، اس لیے فتح کیا تاکہ مخلوق کو سیدھے راستے پر چلائیں، ان کو خدا کے قانون پر چلائیں۔ انہوں نے اللہ و رسول کے نائب بن کر وہ کام کیے جو اللہ کا منشا تھا۔ دن بھر خلافت کے کام سر انجام دیتے، جب وقت آتا تو مسجد میں جا کے سجدے کرتے، عبادت کا کام سر انجام دیتے۔ تو ایک طرف عبادت، ایک طرف خلافت۔ اس لیے صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جو اپنی ذات کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دے، عبادت میں بھی آگے بڑھے، اس کی ناک، پیشانی، ہاتھ، پیر، اس کی روح، خیال بھی اللہ کے سامنے ذلیل بن کر جھک جائے۔ یہ کام اپنی ذات کے لیے ہوگا، یہ عبادت ہے۔ دوسرا فریضہ تخت خلافت پر بیٹھ کر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے۔ اس لیے نہ فقط عبادت، نہ فقط خلافت مقصد زندگی، بلکہ مقصد زندگی عبادت بھی ہے، خلافت بھی ہے۔ تو مقصد زندگی 2 چیزیں نکل آئی، ایک عبادت، دوسرے خلافت۔ تکمیل ایمان کے لیے عبادت بھی ضروری ہے، خلافت بھی ضروری ہے۔ اسی واسطے ایمان کے 2 رکن فرمائے گئے ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکموں کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے جھک جانا، دوسرے اس کے مخلوق پر شفقت، اس کی خدمت کرنا۔ دونوں باتوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ ایک شخص 24 گھنٹے مسجد میں رہے، مخلوق چاہے جیے یا مرے اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کا آدھا ایمان ہے۔ ایک شخص رات دن مخلوق کی خدمت میں انجمنوں کے ذریعے لگا ہوا ہے مگر مسجد میں جانے کا نام نہیں لیتا، اس کا آدھے سے بھی کم ایمان ہے۔ اس لیے کہ خلافت کا کام تو انجام دیا مگر عبادت چھوڑ دی۔ انسان مکمل تب ہوگا جب ایک طرف عابد و زاہد ہو اور ایک طرف خلیفہ خداوندی ہو۔ ایک طرف وہ کام کرے جو مخلوق کے کرنے کا ہے، وہ عبادت ہے، ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے، وہ تربیت ہے۔
انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی یہی زندگی ہے۔ راتوں کو دیکھو تو تہجد پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا، دنوں میں دیکھو تو مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہدایت و تبلیغ فرما رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط جاری فرما رہے ہیں جن میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، سفر فرما رہے ہیں، کبھی طائف میں ہیں کبھی مدینے میں ہیں، تاکہ خلق خدا، مخلوق خدا نیک راستے پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، جنت والے راستے پر آ جائے۔ یہی شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے۔ ایک طرف تخت خلافت پر بیٹھ کر مخلوق خدا کی اصلاح، ایک طرف بوریا اور چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے عجز و نیاز سے سر جھکا دینا۔ فارس میں جب جنگ ہوئی تو صحابہ کے کرام کی کل تعداد 30 یا 33 ہزار تھی۔ فارسیوں کا 3 لاکھ کا لشکر تھا۔ فارس کی فوجیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین 3 لاکھ کے لشکر پر غالب آ گئے۔ اس وقت فارس کا سب سے بڑا سپہ سالار رستم تھا۔ اس نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ غضب کی بات ہے، ہمارا لشکر تو 3 لاکھ اور عرب کے بدو کل 30,000، پھر ان کے پاس سامان باقاعدہ نہیں، ہمارے پاس سامان باقاعدہ، انہیں مدد نہیں پہنچ رہی، ہمارے پیچھے پورا ملک ہے، پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ ان سرداروں نے مل کر کہا، رستم، یہ مٹھی بھر عرب تیرے ملک پر غالب آ کر رہیں گے، انہی کا قبضہ ہوگا، انہی کی حکومت ہوگی، پورا ایران ان کے تحت میں آئے گا، یہ نہیں ہاریں گے، تم ہارو گے۔ رستم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ ان کی شان یہ ہے، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، دن بھر یہ گھوڑے کی پشت پر سوار جہاد میں مصروف ہے، رات میں مسلح کی پشت پر سوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم دنیا کی قوموں پر دولت سے غالب نہیں آ سکتے، دولت دوسروں کے پاس زیادہ ہے، تعداد میں تم دنیا پر غالب نہیں آ سکتے، اہل باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور رہے گی۔ تم اگر دنیا کی قوموں پر غالب آؤ گے تو اخلاق محمدی سے غالب آؤ گے، کردار سے غالب آؤ گے، دین کو لے کر اٹھو گے تو غالب آؤ گے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر تمہارے پاس حجت دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد خلافت ربانی کا کام شروع کیا، اسلام کی دعوت دی، تو پورا مکہ، حجاز، ساری قوم آپ کی دشمن تھی، عزیز و اقربا دشمن۔ صرف 3 آدمی مسلمان ہوئے، بوڑھوں میں صدیق اکبر، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، لڑکوں میں علی رضی اللہ عنہم اجمعین، باقی سارا خاندان دشمن۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، پورے استقلال کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس کلمے کو لے کر چلے تو قوت مکہ والوں کے ہاتھ میں تھی، تعداد ان کی زیادہ تھی۔ 13 آدمی جب مسلمان ہوئے تو دار ارقم میں اندر سے زنجیر لگا کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ ناداری اور مفلسی کا یہ عالم تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم دار ارقم میں بند تھے، رات کو 12 بجے میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، صفا کی پہاڑی پر بیٹھا، پیشاب کیا، دھار جو پڑی تو ایسی کھنکھناہٹ کی آواز آئی جیسے کاغذ کے اوپر دھار گرتی ہے۔ انہیں پیشاب کرنے کے بعد ٹٹولا، معلوم ہوا چمڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر پیشاب گر رہا تھا۔ اس چمڑے کے ٹکڑے کو لائے، پانی سے پاک کیا، کئی وقتوں کے فاقے تھے، کئی وقت سے بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کو لگا جا رہا تھا، اس چمڑے کو منہ میں ڈالا جس سے تسلی ہوئی کہ میں بھی کچھ کھا پی رہا ہوں۔ یہ مفلسی اور ناداری کی کیفیت تھی۔ تو تعداد مسلمانوں کی 13، افلاس کا یہ عالم کھانے کو نہ ملے، خزانے سارے ان کے ہاتھ میں تھے،
زندگی کا مقصد تھا اس کلمے کو اونچا کرنا. ہم خواہ مٹے یا رہے، جیے یا مرے، زندہ رہے یا قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے. 13 برس کے بعد پورا مکہ، پورا حجاز اسلام میں داخل ہوا. یہی قوم جو اقلیت میں تھی اکثریت میں آ گئی. وہ قوم جو بے شوکت تھی ساری شوکتیں اس کے ہاتھ میں آ گئی. وہ قوم جو شیر بنی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے جھک گئی. اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، جب کوئی قوم میرے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، میں دنیا کی اقوام کے دلوں میں ان کے لیے دشمنی اور عداوت ڈال دیتا ہوں. وہ سزائیں دیتی ہے. یہ در حقیقت میری طرف سے وہ قومیں جلاد بن کے کھڑی ہوتی تاکہ معصیت چھڑا دے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہیں ناگوار ہو کہ دنیا کی قومیں تم پر غالب آئیں اور تمہیں سزائیں دے تو ان بادشاہوں کو برا مت کہو، میرے سے معاملہ درست کر لو. میں عداوت کے بجائے، دشمنی کے بجائے ان کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا. آج جو قومیں نفرت کرتی ہے کل کو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے، دشمنی کرنے کے بجائے تمہاری خادم بن جائیں گے. قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. مسلمان کا دنیا میں رہنے کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. دنیا کی اقوام، دنیا کی قوموں کے مقاصد الگ الگ ہوتے. کسی کا مقصد دولت، کسی کا مقصد روٹی، کسی کا مقصد اقتدار ہے. اسلام اور مسلمان کا مقصد صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. میں رہوں یا نہ رہوں خدا کا نام اونچا ہونا چاہیے. میں اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں، میں تو اسی کے نام کا ڈھنڈورا پیٹوں گا. جب تک ہم اللہ کی حکومت کی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان و اللہ کی قوت ہماری پشت پر رہیں گی. جب ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہماری ساری قوتیں فنا ہو جائیں گی. اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں زندگی کے 2 مقصد بتائے گئے. ایک عبادت، دوسرے خلافت. عبادت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا، یا بنی اقیم الصلاۃ. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے نماز کو قائم کر. نماز میں چونکہ اصل میں عبادت ہے، اس کا مطلب یہ نکلا خدا کی عبادت گزار بندہ بن. اللہ کے آگے اپنی ذلت پیش کر، اس میں تیری عزت اور رفعت و سر بلندی ہے. یہ فریضہ عبادت کا ہے. دوسری بات فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. معروف کا امر کر، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. منکر سے ممانعت کر. یعنی دنیا میں نیکی پھیلاؤ، برائیاں مٹاؤ. دنیا کی قوموں کو اچھے کاموں کی عادت ڈالو، برے کاموں سے روکو. فحش و بے حیائی کو مٹاؤ، بے غیرتی، بے حمیتی کا دنیا سے خاتمہ کرو. حیا، ایثار، سخاوت، مروت، شجاعت، ان اخلاق کو دنیا میں پھیلاؤ تاکہ اللہ کی اطاعت و عبادت دنیا میں پھیلے اور بغاوت ختم ہو. اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا. قربانی کا مقصد بھی دنیا میں امن کو پھیلانا اور اپنے اندر ان 2 چیزوں کو پیدا کرنا ہے. ایک تو خدا کا نائب ہونے کی حیثیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے. دوسرا اللہ کی عبادت کو آپ کے طریقے پہ انجام دینا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین.